الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا صدق الله مولانا العظيم اللہ قال رسول اللہ سب ساتھ میں درود پاک پڑھیں گے قال رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان شہری ورمضان شهر الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بہت ہی پیارے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور خاص کر کے ڈائس پر اور سٹیج پر بیٹھے ہوئے بڑے بڑے علماء کرام اساتین علم و فضل اور بہت ہی مبجل اور بہت ہی مکرم اور بہت ہی مفضل ہمارے صدر محترم عالم ربانی فیض سبحانی حضرت مولانا عبد القدوس صاحب دامت برکاتہم. مولانا بہت بیان میں نے سنے گئے، بس میرا پیغام ان کو پہنچا دیا. بہت بیان سنے، بہت تقریریں سنی، لیکن آج مولانا عبد القدوس صاحب نے جو ایک ایک جملہ کہا ایسا لگتا تھا کہ وہ ایک بہت بڑا متن ہے جس کی شرح کی آج امت کو ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں خوب برکت عطا فرمائے. اسی طرح ہمارے جو محتمیم جامعہ ام ایمن حضرت مولانا زین العابدین صاحب دامت برکاتہم اور بھی دیگر علماء کرام. میرا پہلی مرتبہ یہ کیا چندن کیاری میں پہلی مرتبہ آنا ہوا ہے. آپ لوگ کوئی ناراض تو نہیں نا میرے سے؟ خوش ہیں نا؟ آپ کا نام کیا حضرت؟ جی مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی. ماشاءاللہ آپ کی شعر شاعری مجھے بہت پسند ہے. مجھے لگتا ہے آپ کی بیوی بھی آپ سے بہت خوش رہتی ہوگی. جب آپ نے تھوڑی دیر میں ہم کو اتنا خوش کر دیا تو بیوی کو کتنا خوش کرتے ہوں گے شعر شاعری کے ذریعے. اور بڑا اچھا انداز ہے شعر پڑھنے کا. اللہ ان کی عمر میں بھی برکت عطا فرمائے. میں تھوڑی آواز اور اونچی کرے کیونکہ میں خود بیمار ہو کر آیا ہوں. ہیلو ہیلو میں یہاں جب ایئرپورٹ پر اترا بہت سخت بخار اور پورا بدن تڑپ رہا تھا اور بخار کی وجہ سے بدن کانپ رہا تھا، لیکن دوا کرتے کراتے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے آیا ہوں. کم مجھے یہ بتا دینا مولانا کہ کتنی دیر مجھے بولنا ہے؟ 10 بجے ہے. مجھے کہا مولانا حذیفہ صاحب بھی ابھی آنا باقی ہے، وہ 12 بجے آئیں گے. کمال کیا ہے معلوم ہے؟ وہ بھی بمبئی کے، میں بھی بمبئی. ہاں وہ بمبئی میں بھیونڈی والے، میں بمبئی میں سانتا کروز والا. دونوں بمبئی والے جمع ہوئے ہیں. بس اللہ تبارک و تعالی آج ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. چلو میں بات شروع کروں. اس سے پہلے میں آپ سے ایک وعدہ لوں گا. سب وعدہ کرو گے انشاءاللہ؟ نہیں سب سے پہلے یہ وعدہ کرو ہم 2 کام کریں گے بس. نہیں آج پورے یہ جلسے میں ہم 2 کام کریں گے. کون کون تیار ہے؟ کون کون تیار ہے بھائی؟ 2 کام کریں گے. پہلا کام سننا. بولو پہلا کام سننا. سب سنیں گے انشاءاللہ؟ اور سننے میں کوئی تکلیف نہیں ہے کیونکہ ہم بولیں گے آٹومیٹک آپ کے کان میں آواز آتی ہے. تو پہلا کام سنیں گے اور دوسرا کام جو سنیں گے اس پر عمل کریں گے. کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کر کے بولے بھائی. سنیں گے، آواز نہیں آ رہی ہے، سنیں گے اور عمل کریں گے. ہم 2 کام کریں گے میرے چندن کیا کیاری والوں. ہم 2 کام کریں گے، ایک سننا اور ایک عمل کرنا. ہم ڈائریکٹ اللہ کو پوچھیں نا، اللہ ہم کو کیا دے گا؟
اللہ آپ ہم کو کیا دیں گے؟ ہم آج یہاں بیٹھے چندن کی یاری میں سنیں گے بھی عمل بھی کریں گے، اللہ آپ ہم کو کیا دیں گے؟ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں، اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں میرا بندہ میں بھی دو انعام دوں گا۔ پہلا انعام تو چاہے گا یا نہ چاہے گا میں موت کے وقت کلمہ نصیب کر دوں گا، بولو سبحان اللہ، اور سبحان دوسرا اللہ، انعام بغیر حساب و کتاب کے جنت کا فیصلہ کر دوں گا، بولو سبحان سبحان اللہ، اللہ۔ تو اللہ کے بڑے بڑے دو انعام ہیں، تو کون کون تیار ہے دو کام کرنے کے لیے؟ بولو پہلا کام، پہلا کام میرے کو یہاں کے لوگ بہت کنجوس لگے، کیونکہ ابھی جو ہمارا بیٹا عمران نذیر جس انداز میں انہوں نے قاری احمد پر پڑھا، لیکن اس سے پہلے جو نظم پڑھی اور اس سے پہلے جو نعت پڑھی اور اس سے پہلے جو حمد پڑھا ہوگا، ہمارے اگر یہ گجرات کے اسٹیج پر یہ لڑکا ہوتا نا، یہ ہمارا بیٹا عمران نذیر گجرات کے اسٹیج پر ہوتا نا، چاروں طرف سے دعا دار، کہیں 100 کہیں 200 کہیں 500 کہیں 100 کہیں 200 500، میں نے دیکھا یہاں اللہ کا کوئی بھی بندہ اٹھنے کو تیار نہیں، بڑا کنجوس۔ اچھا چلو نہ دو نا پیسہ نہ دو تو کوئی بات نہیں، اللہ آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے، بولو آمین۔ پیسہ نہ دو کم سے کم ان کے مصرے پر سبحان اللہ تو بولو، الحمدللہ تو بولو، اللہ اکبر تو بولو۔ ابھی حضرت مولانا عبد القدوس صاحب نے اتنا جامع بیان کیا، لیکن آپ کم سے کم سبحان اللہ الحمدللہ ہم عمل کریں گے۔ میرے پیارو، میرے ساتھ بھی ایسا ہی کرو گے آپ لوگ کہ کچھ بولو گے؟ کتنے کام کرنے کے لیے کہا آپ کو؟ آواز سے بولو، کتنے کام کرنے کے لیے کہا؟ نمبر 1 سننا، نمبر 2 عمل کرنا۔ اللہ کتنے انعام دیں گے؟ 2۔ قرآن کریم میں لکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، پارہ نمبر 23، اللہ نے فرمایا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ھداھم اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیارے بندے اور بندیاں، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیارے بندے اور بندیاں آج سنیں گے، بولو انشاءاللہ، آواز سے بولو انشاءاللہ، اور عمل بھی کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ کتنے کام کریں گے؟ ہم اللہ سے پوچھیں گے اللہ آپ ہمیں کیا عطا فرمائیں گے؟ اللہ جل جلالہ نے فرمایا اولئک الذین ھداھم اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جو میرے بندے اور بندیاں سنیں گے عمل کریں گے، اللہ فرماتے میں ہدایت کا فیصلہ کروں گا۔ ایک صحابی نے آ کر پوچھا اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ پر قربان ہدایت کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا میرے امتی کے ہدایت کا مطلب ہے کہ موت کے وقت چاہے گا یا نہ چاہے گا اسے کلمہ نصیب ہو جائے گا، اور نمبر 2 بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کون کون تیار ہے یہ بڑے 2 انعام لینے کے لیے؟ تو پھر آج کام کیا کرنا پڑے گا؟ سننا، اور نمبر 2 عمل کرنا۔ میرا جی چاہتا ہے ایک واقعہ سناؤں آپ کو، سنیں گے سب لوگ واقعہ؟ بہت پیارا واقعہ سناؤں گے انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد کڑی سے کڑی جوڑتے جائیں گے، جہاں تک آپ میرا ساتھ دو گے ہم چلیں گے، پھر باقی حضرت مولانا حذیفہ صاحب دامت برکاتہ مکمل کریں گے۔ میں ایک واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو، مدینہ منورہ، بولو سبحان اللہ۔ مدینہ منورہ میں ایک قبیلہ، جو قبیلے کا نام ہے قبیلہ بنو تیم، پورا مجمع ساتھ میں بولے گا، مدینے میں بہت دور ایک قبیلہ، قبیلے کا نام کیا ہے؟ بنو تیم۔ وہاں سے 16 آدمیوں کی جماعت نکلی۔ کتنے آدمیوں کی؟ 16 آدمیوں کی جماعت نکلی۔ اچھا اس زمانے میں جب جماعت نکلتی تھی نا تو امیر بنایا جاتا تھا، لیکن ایسے تو امیر بنایا جاتا تھا جو جوان ہو، ہٹا کٹا ہو، خوبصورت ہو، طاقت والا ہو، اچھی زبان ہو۔ 16 نے مل کر مشورہ کیا، امیر بنایا ایک شخص کو جن کا نام تھا قیس۔ ساتھ میں بولو کیا نام تھا؟ قیس۔ وہ لمبے چوڑے ہٹے کٹے، اور ان کا سب سے بڑا کمال کیا تھا معلوم ہے؟ کہ ان کو عربی زبان پر بہت پاور تھا، عربی زبان کی فصاحت، بلاغت، طلاقت، سلاست، عربی زبان پر اتنا پاور تھا کہ وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے لگتا تھا کہ کوئی عربی زبان میں میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ خیر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ 16 آدمی کی جماعت قبیلہ بنو تیم سے نکلی۔ اس کے امیر کون ہے؟ بولا امیر کون ہے؟ اب میں آپ کو بتاؤں، آپ شاید جماعت کا کچھ اور مطلب سمجھ رہے ہوں گے۔ یہ جو 16 آدمی کی جماعت نکلی نا، یہ مدینہ شہر میں آ گئی۔ ان کا مقصد ایمان سے کوئی مطلب نہیں،
اسلام سے بولو کوئی مطلب نہیں، کیفیت احسان سے کوئی مطلب بلکہ آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مطلب نہیں۔ یہ تو 16 آدمی کی جماعت وہ قبیلہ بنو تیب سے آئی ہے جس کے امیر قیس ہے، ان کا مقصد ہے مدینہ منورہ میں صرف کاروبار تجارت۔ اس وقت زمین کا کاروبار ہوتا تھا، درختوں کا کاروبار ہوتا تھا، اور کھجور کا کاروبار ہوتا تھا، اور پراپرٹی کا کاروبار ہوتا تھا۔ یہ 16 بڑی رقم لے کر وہاں قبیلہ بنو تیب سے چلے ہیں اور مدینہ منورہ میں آئے ہیں، اور پورا مجمع بولے گا ان کا مقصد کیا ہے؟ تجارت ہے، کاروبار ہے، زمین کا کاروبار، یہ درختوں کا کاروبار، اور یہ پراپرٹی کا کاروبار، اور کھجور کا کاروبار۔ لیکن معاملہ کیا ہوا معلوم؟ کہ جہاں جہاں کاروبار کے لیے مدینہ میں جاتے تھے نا، ہر گھر میں سے آواز آتی تھی محمد آ گئے، بولو سبحان اللہ، محمد آ گئے۔ ابھی تو دو چار جگہ پر سنا رہے تھے، کوئی کہتا محمد آ گئے، کوئی کہتا احمد آ گئے، کوئی کہتا نبی آ گئے، کوئی کہتا رسول آ گئے۔ تو انہوں نے سب کو جمع کر کے کہا کہ کیا کمال کیا ہے، محمد کا کمال کیا ہے؟ جس گھر میں جاتا ہوں محمد آ گیا۔ آٹومیٹک ہو جا رہا ہے، سے ہو رہا ہے، کٹ رہا ہے، سے ہو رہا ہے، کٹ رہا ہے۔ آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے چھوڑ دو، قریب 2 گھنٹے سے ہی یہ ہاتھ میں رہنے میں فائدہ ہے کہ بہت لمبا نہیں کھینچوں گا، ہاتھ دکھے گا بات مکمل ہو جائے گی۔ لیکن پورا مجمع ساتھ میں بولے۔ اب تک کا واقعہ آپ کو سمجھ میں آیا؟ ارے بولو واقعہ سمجھ میں آیا؟ تو یہ قیس نے سوچنا شروع کیا کہ یہ اگر اچھی عربی بولتے ہیں تو میں بھی تو بہت اچھی عربی زبان جانتا ہوں، چلو ان کا کام ہو گیا، تجارت، کاروبار، زمین، لین دین سب ہو گیا۔ آخر میں قیس نے، بولو کتنے آدمی تھے؟ سب کو جمع کر کے کہا کہ چلو محمد کے پاس جائے، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب محمد کے پاس جائے اور ساتھ میں کہا ہم کو ایمان قبول نہیں کرنا، اسلام قبول نہیں کرنا، ہم کو ان کا مذہب قبول نہیں کرنا، ہم کو ان کے ہاتھ پر ایمان نہیں لانا، صرف مقابلہ ہوگا، میں اپنی عربی بتاؤں گا، وہ اپنی عربی بتائیں گے۔ اور قیس نے کہا کعبہ کے پیدا کرنے والے کی قسم میں آگے بڑھوں گا اور محمد پیچھے ہو جائیں گے۔ اب یہ سب جمع ہو گئے، ارے بولو سب جمع ہو گئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں موجود تھے، یہ سب 16 کے 16 آ کر بیٹھ گئے، اور قیس نے پہلا سوال پوچھا آپ محمد ہیں؟ ہمارے نبی نے فرمایا ہاں، بولو صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علیہ وسلم۔ پھر دوسرا سوال پوچھا سنا آپ عربی بہت اچھی بولتے، سنا کہ آپ عربی بہت اچھی بولتے۔ تو ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا مجھے تو عربی لکھنا بھی نہیں آتا، مجھے عربی پڑھنا بھی نہیں آتا، بولو سبحان سبحان اللہ، اللہ۔ سچ سبحان بتاؤ اللہ۔ ہمارے نبی کو عربی لکھنا، نہیں یعنی آتا۔ پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی کو عربی لکھنا نہیں آتا تھا، پڑھنا نہیں وہ آتا۔ الگ بات ہے۔ اللہ نے آپ کو علم کا سمندر بنایا تھا، بے شک، بے شک۔ لیکن آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا۔ قرآن میں لکھا، قرآن میں پارہ نمبر 21، بولو پارہ نمبر 21۔ ہاں، اللہ نے فرمایا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر نہ تو تمہیں لکھنا آتا نہ تو تمہیں پڑھنا آتا۔ پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی کو لکھنا نہیں آتا۔ پڑھنا نہیں آتا۔ ہمارے نبی نے کہا قیس کیا مقابلہ کرنے آئے؟ مجھ سے مقابلہ کرنے آئے؟ عربی زبان کا مقابلہ کرنے آئے؟ مجھے تو لکھنا بھی نہیں آتا، پڑھنا بھی نہیں آتا۔ تو قیس نے کہا پھر پورا مدینہ کہتا ہے آپ کی عربی بہت اچھی، عربی بہت اچھی، عربی بہت اچھی۔ ہمارے نبی کی آنکھوں میں تو آنسو تھے۔ کہا او قیس، او قیس، وہ اصل معاملہ یہ ہے زبان میری ہوتی ہے، کلام اللہ کا ہوا کرتا سبحان ہے۔ اللہ، سبحان بولو اللہ۔ بولو نعرہ تکبیر۔ نعرہ تکبیر، ہمارے نبی نعرہ نے کتنے تکبیر۔ کتنے پیار سے ہمارے نبی نے فرمایا قیس وہ تو زبان میری ہوتی ہے، کلام اللہ کا ہوتا ہے، قیس نے کہا ماشاء مجھے اس اللہ۔ سے کوئی مطلب نہیں، قیس نے کہا مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، زبان آپ کی، کلام اللہ کا، مجھے تو آپ سے مقابلہ کرنا ہے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا شروع کرو، پیش کرو، آپ اپنی عربی پیش کرو، میں اپنی عربی قرآن بتاؤں گا۔ تو قیس نے کہا نا 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 نا، میں مہمان ہوں، پہلے آپ اپنی عربی بتائیں گے اور اس کے بعد میں اس کو توڑ دوں گا، پھر اس کے بعد آپ بتائیں گے میں اس سے زیادہ اچھا کلام کروں گا، پھر آپ بتائیں گے میں اس سے زیادہ اچھا کلام کروں گا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے میں سنانا شروع کرتا ہوں، پورا مجمع کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آپ کو یاد ہو آپ میرے ساتھ میں پڑھیں گے، ہمارے نبی نے کیا پڑھنا شروع کیا معلوم؟ قرآن کی وہ آیتیں لی
جس کو اللہ نے خود قرآن کی دلہن کہا ہے. بولو سبحان سبحان اللہ اللہ. سبحان ہمارے اللہ. نبی نے کیا پڑھنا شروع کیا؟ آپ میرے ساتھ میں پڑھیں گے. ہمارے نبی نے پڑھنا شروع کر دیا الرحمن. کون پڑھے گا؟ سبحان اللہ. علماء تو پڑھیں گے انشاءاللہ. پڑھنا شروع کریں. ہمارے نبی نے پڑھنا شروع کر دیا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. پورا مجمع پڑھے فبأي آلاء ربكما تكذبان. ہمارے نبی پڑھ رہے تھے، گردن مبارک جھکی ہوئی تھی. یہاں تک ہمارے نبی نے پڑھا فبأي آلاء ربكما. ہمارے نبی نے چہرے انور اٹھایا، دیکھا تو وہ جو قیس سامنے بیٹھے نا، پورا چہرہ ان کا آنسوؤں سے بھرا ہوا ہے. بولو سبحان اللہ. تو ہمارے نبی نے فرمایا ماں بالو کا یا قیس. ہمارے نبی نے کہا قیس کیا ہوا؟ مقابلہ کرنے آئے ہو نا، چلو شروع ہو جاؤ. ان کا پورا چہرہ آنسو سے بھرا ہوا تھا. جوان ہٹے کٹے تھے. کہنے لگے ایک بار اور پڑھ کے سنا دیجیے، آپ کا بہت بڑا احسان ہو جائے گا. ایک بار اور پڑھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پڑھنا شروع کیا. کہاں سے شروع کیا؟ الرحمن. اور پورا مجمع بولے گا. جب ہمارے نبی اس آیت پر آ گئے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ہمارے نبی جب دوسری مرتبہ اس آیت پر آئے، ہمارے نبی نے چہرے انور اٹھایا، دیکھا کہ قیس جو ہے نا پورے پسینے میں ہے اور پورا بدن کانپ رہا ہے، پورا بدن تڑپ رہا ہے اور عجیب و غریب ان کا حال ہے. ہمارے نبی نے فرمایا قیس کب مقابلہ کرو گے؟ میرے نبی ایک بار اور پڑھ کے سنا دیجیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بار. ہمارے نبی نے فرمایا کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ آخری مرتبہ پڑھ کے سنا دیجیے. پورا مجمع بولے اس وقت ہمارے نبی کتنا رو رہے ہوں، صحابہ کیسے تڑپ رہے ہوں گے. اور ہمارے نبی نے جب تیسری مرتبہ پڑھنا شروع کیا اور پورا مجمع بولے گا جب اس آیت پر آئے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. حدیث پاک میں لکھا سامنے جو قیس ہے نا یتململ، وہ پوری زمین پہ لوٹ پوٹ کر رہے، کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے، پورا بدن کانپتا. اور کیا کہتے معلوم کیا کہتے؟ اے محمد محمد کہو، آپ کو نبی کہو، پیغمبر کہو، رسول کہو، ایک بار ہاتھ بڑھا دیجئے، میری جان نکلے اس سے پہلے مجھے کلمہ پڑھا دیجئے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب فلاحی، علماء دیوبند، علماء کرام. اب سننا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پوچھا قیس کیا ہوا؟ تم تو مقابلہ کرنے آئے تھے، کیا تمہارا حال ہے؟ وہ قیس نے جواب دیا کہا میں عربی زبان کا ماہر ہوں، عربی زبان کی فصاحت، بلاغت، طلاقت، سلاست سب پر میرا کنٹرول ہے، لیکن ما هذا قول البشر ان هذا الا کلام اللہ. کہا اللہ کی قسم یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ ہی کا کلام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں آپ سے ایک بات پوچھنے کے لیے آیا ہوں. یہ لوگ مدینہ میں آئے تھے، کتنے لوگ آئے تھے؟ ایمان قبول کرنے آئے تھے، اسلام نہیں. لیکن قرآن کا آدھا صفحہ سنا جو میں نے پڑھا نا، آدھا پیج 27واں پارہ سورہ رحمان، زندگی بدل گئی. اللہ کی قسم کھا کے بولو یہاں پہلی صف سے لے کر آخری صف تک ہمارے گھر میں کتنے قرآن ہیں؟ غریب سے غریب ہوگا نا گھر میں کم سے کم 2 قرآن ہوں. غریب سے غریب امیر کے پاس اور علماء کرام کے پاس قرآن کی تفسیر، اور کسی کے پاس انگریزی میں تفسیر، کسی کے پاس اردو میں تفسیر، کسی کے پاس اپنی زبان میں تفسیر ہوگی. ہم سب کے پاس غریب سے غریب ہوگا کم سے کم بولو کتنے قرآن. ان کی زندگی قرآن کا آدھا پیج ان کی زندگی بدلتا ہے.
हमारे पास दो दो कुरान हमारी जिंदगी को नहीं बदलते। क्या हाल बना के रखा है मेरे दोस्तों। जो मौलाना अब्दुल कुद्दूस कह रहे थे, अल्लाह की कसम एक एक जुमला प्यारा जुमला का क्या हाल बना के रखा है। मैं उन्हीं की तर्जुमानी कर रहा हूँ, सब सुनेंगे इंशाअल्लाह। नहीं बोलो सुनेंगे क्यों। देखो आइंदा अगर मैं ये चंदन कियारी में नहीं भी आया, लेकिन ये बात अगर आपके पास रही ना, आज चंदन कियारी में मिले, कल जन्नत में भी मिलेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है मालूम है। एक मर्तबा कुछ सहाबा किराम जमा हो गए और आकर कहा, हमारे प्यारे नबी, ओ प्यारे नबी, प्यारे नबी, बोलो मोहम्मद रसूलुल्लाह। सवाल बहुत प्यारा था। कहा हमारे नबी अभी का जमाना है, फिर एक जमाना आएगा खाना पीना बदल जाएगा, रहना सहना बदल जाएगा, फिर एक और जमाना आएगा, फिर कुछ अंदाज बदल जाएगा, फिर और जमाना आगे आएगा, अंदाज बदल जाएगा। और सच बताओ अंदाज बदला कि नहीं बदला? आज का जमाना और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना, आप थोड़ी देर के लिए बताओ। आज हमारे पास 2 व्हीलर है, हमारे पास 3 व्हीलर है, हमारे पास 4 व्हीलर है, हमारे पास ट्रेन है, हमारे पास हवाई जहाज है, हमारे पास रॉकेट है। क्या उस जमाने में ये सब था? नहीं बोलो ना, हमारे नबी के जमाने में था। आज हमारे पास पेट्रोल है, डीजल है, इलेक्ट्रिक है, गैस है, प्लम्बरिंग है। क्या उस जमाने में था? आज हमारे पास लैपटॉप है, मोबाइल है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, स्टेटस है, यूट्यूब है। क्या उस जमाने में था? उस जमाने में सवारी ऊंटों पर होती थी, गधों पर होती थी, खच्चरों पर होती थी। मेरे प्यारो, आज अगर यहाँ ऊंट आए, हम बड़ी आंखें फाड़ फाड़ के देखें कि ऊंट आ गया, खच्चर आ गया, गधा आ गया, तो वो जमाना कुछ और ये जमाना बोलो कुछ और। तो साहबा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल जमाना तो बदलता जाएगा, तो ये उम्मत कामयाब कैसे होगी? अरे बोलो उम्मत कामयाब। ए मेरे दोस्तों, आज इसको कियारी वालों, चंदन कियारी वालों, अपने साथ बांध के चले जाना। हमारे नबी ने फरमाया, और अल्लाह की कसम सबकी बात गलत होगी, मुस्तफा का कलाम कभी गलत नहीं होगा। हमारे नबी